اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا تذکرہ فرمایا. جب حضرت نوح نے ان کو صبح اور شام اور دن اور رات ان کو اللہ کی طرف بلایا اور ہر طرح کا حربہ آزما لیا، ہر طرح سے کوشش کر لی، اور تقریباً 950 سال دعوت دی. 950 سال، یہ بات کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ 950 سال کیسے ممکن ہوا ان کے لیے. ہم تو 1 منٹ کے لیے اگر کسی کو دعوت دیں، اگر ہماری بات نہ مانے تو ہم کہتے ہیں تیرا تو ستیاناش ہو جائے. کتنا اس نبی کا صبر ہے اور کتنی اس کی استقامت ہے کہ 950 سال ایک ہی قوم کے اندر جو چھوٹی سی آبادی تھی اس کو ہی دعوت کی طرف، دین کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام تنگ آتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے یہ فریاد رکھتے ہیں. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. حضرت نوح نے کہا اے میرے پروردگار، اس زمین پر اب کافروں کا کوئی گھر سلامت نہیں بچنا چاہیے. انك ان تذرهم يضلوا عبادك. اے اللہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو باقی چھوڑ دیا تو یہ تیرے آنے والے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اور ان کی نسلوں میں سے بھی انتہائی نافرمان اور انتہائی کافر قسم کے لوگ پیدا ہوں. اس لیے اللہ اس قوم کے نقشے سے ہی مٹا دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے. اور ایک اور مقام پہ اللہ نے اس بات کا اس انداز سے تذکرہ فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں تو عاجز آ چکا ہوں. فانتصر، اے میرے رب تو میری مدد فرما دے. تو پھر اللہ نے کیسے مدد فرمائی؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھولا، آسمان سے پانی برسا، موسلا دھار بارش ہوئی، اور پھر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. فرمایا کہ زمین سے بھی پانی نکل پڑا، زمین سے چشمے نکل پڑے، آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے. فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ نے جو ایک پانی کی حد مقرر کی ہوئی تھی، پانی اس لیول تک پہنچ گیا، اور پھر ساری کی ساری قوم اس پانی کے عذاب میں، اس سیلاب میں غرق ہوگی، تباہ و برباد. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. فرمایا کہ اپنی گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور پھر جہنم کی آگ میں داخل کر دیے.